ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام بہت معزز و محترم حاضرین و سامعین، قریباً 1.5 سال کے بعد میں آپ کے ساتھ پھر بیٹھا ہوا ہوں اور اپنے والد گرامی کے لگائے ہوئے اس چمنستان پر دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں اور میرے برادر اصغر حضرت علامہ مولانا رضا مصطفیٰ والد صاحب کے لگائے ہوئے اس باغ کو کی آبیاری کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس کے اندر نئے نئے پودے لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس باغ کو تا قیامت آباد رکھے۔ بہت مختصر سا ٹائم ہے، میں نے قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ پڑھی ہے، اس کے شاید چند ابتدائی کلمات پر ہی بات ہو سکے گی۔ یہ پوری کی پوری سورت مکمل نعت مصطفیٰ ہے، یعنی اس سورت کے ایک ایک لفظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی سے نئی نعت ثابت ہو رہی ہے۔ یوں تو سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ ہے، سارا قرآن اگر عشق رسول کی روشنی میں پڑھا جائے تو قرآن کی ہر آیت ہی مستقل نعت مصطفیٰ ہے، مگر خصوصاً یہ جو سورت والضحیٰ ہے یہ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے رنگ میں ہی ڈھلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز فرمایا والضحیٰ، مجھے قسم ہے چاش کے وقت کی۔ جس وقت لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ضحیٰ، مجھے قسم ہے چاش کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں، کثیر تفسیریں ہیں۔ الحمدللہ میں نے برطانیہ میں مجھے گئے ہوئے قریباً 25 برس ہو گئے ہیں، ان میں سے پورے 10 سال میں نے قرآن کی تفسیر پر لگائے اور پورے قرآن پاک کی تفسیر الحمد سے لے کر والناس تک مکمل تحریر، تفسیر برہان القرآن، تفسیر کا نام ہے برہان القرآن، اور انشاءاللہ العزیز وہ چند ہی ماہ میں چھپنے والی ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس رمضان المبارک سے پہلے وہ تفسیر چھپ بھی جائے اور ہمارے پاس رمضان میں وہاں برطانیہ میں پہنچ بھی جائے۔ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کوشش کو کامیاب فرمائے۔ تو میں نے بھی اس آیت مبارکہ کی والضحیٰ واللیل اذا سجا میں بہت ساری تفسیریں لکھی ہیں، جو کچھ مفسرین نے لکھا ہے، مگر ایک تفسیر وہ ہے کہ امام رازی بھی اس کی تعریف کرنے
سب سے لذیذ ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لگتا ہے کہ وہ بھی سرکار کی محبت میں دیوانے تھے اور ان کا دل بھی عشق مصطفیٰ سے لبریز تھا۔ اس کی تفسیر یہ ہے وَالضُّحَىٰ، رب فرما رہا ہے مجھے چاشت کی قسم، معنی یہ ہے اے محبوب مجھے تیرے چہرہ پر نور کی قسم کہ جو چاشت کی طرح چمک رہا ہے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور مجھے تیری رات جیسی کالی زلفوں کی قسم۔ امام راضی فرماتے ہیں یہ سب تفسیروں میں سے لذیذ ترین تفسیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرے کی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ اپنے حبیب کی زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت بیٹھتے اٹھتے حسن مصطفیٰ کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، اور کیوں نہ کریں ہمارا رب حسن مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں۔ جس چہرے کی خدا قسم یاد فرماتا ہے، جن زلفوں کی خدا قسم یاد فرماتا ہے، ہم عاشق ان زلفوں کا ذکر کیوں نہ کریں، ہم ان کے رخ فتوحا کا ذکر کیوں نہ کریں۔ یہاں بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ نے قرآن میں حسن مصطفیٰ بھی بیان فرمایا اور حسن یوسف بھی بیان فرمایا۔ حسن یوسف بھی قرآن نے ذکر فرمایا ہے، مگر دونوں میں دیکھو فرق کتنا بڑا ہے۔ حسن یوسف علیہ السلام کا بڑا حسن ہے، اُعْطِیَ شَطْرًا مِنَ الْحُسْنِ، حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن کا وافر حصہ عطا فرمایا، حسن کا وافر حصہ عطا فرمایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ان کو حسن کا حصہ دیا گیا اور سرکار کو حسن کامل عطا فرمایا۔ ان کو حسن پورا نہیں دیا گیا، حسن کا شطرً من الحسن، من تبعیض کے لیے ہوتا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ حسن کا ایک حصہ دیا گیا ہے، مگر حسن کامل دیکھنا ہے تو چہرہ مصطفیٰ سرکار کے چہرے کو دیکھنا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن کیسے بیان کیا گیا؟ رب نے فرمایا، آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے تانا دیا زلیخا کو کہ زلیخا کیسی پاگل ہے کہ جس غلام کو اپنی جیب سے پیسے دے کر بازار سے خرید کر لائی ہے اسی پر ہی عاشق ہو گئی۔ کبھی کوئی اپنے غلام پر بھی عاشق ہوتا ہے، کبھی کوئی غلاموں کو بھی اتنا اٹھاتا ہے کہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ جب حضرت زلیخا نے زنانِ مصر کا یہ تانا سنا تو ان سب کو بلا لیا اور فرمایا بات دراصل یہ ہے تم نے یوسف دیکھا نہیں ہے، اگر تم یوسف کو دیکھ لو تو پھر تم کوئی اعتراض نہ کرو۔ یہ باتیں صرف نہ دیکھنے کی ہے، جو سرکار کے علم میں نقص نکالتے ہیں، سرکار کے اختیار میں نقص نکالتے ہیں، بات دراصل یہ ہے ان کو عشق مصطفیٰ کی چاشنی ملی ہے، اگر مل جاتی تو اعتراض نہ کرتے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ، جب حضرت زلیخا نے عورتوں کے اعتراض سنے تو سب کو بلا لیا، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ، ان کو بلا لیا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور ان کے لیے تکیہ گاہ لگا دیے، تکیے لگا دیے، مجلس ان کی آراستہ کر دی، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر ایک کو چھری پکڑا دی، سب کو پھل دے دیے اور سب کو چھریاں دے دی کہ چھریاں پکڑو اور اپنے پھلوں کو کاٹو۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور بھاگ کر گئی یوسف علیہ السلام کے پاس، کہنے لگی ذرا یہاں آ کر 1 منٹ کھڑے ہو جاؤ، 1 لمحہ کے لیے یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ چونکہ وہ ان کی مالکہ ہے، وہ ان کے غلام ہیں، ان کو حکم ماننا ضروری تھا، اگرچہ ان کی خواہش نہیں تھی، ان کی طبیعت نہیں تھی، ان کا تقاضا نہیں تھا کہ جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں میں وہاں جاؤں، لیکن چونکہ وہ مالکہ ہے، اس نے حکم دیا ہے، تو آپ نے نظر اٹھا کر عورتوں کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے عورتوں کی طرف توجہ نہیں فرمائی، نظر نیچی ہی رکھی ہے، بس صرف آ کر 1 لمحے
دروازے میں کھڑے ہو گئے. عورتوں نے دیکھا کہ یہ وہ چہرہ ہے جس پر حسن کی بھی انتہا ہے، شرم و حیا کی بھی انتہا. وقالت اخرج علیہن، کہنے لگی حضرت زلیخا اے یوسف ذرا ایک لمحے کے لیے آ جاؤ. فلما رأینہ، جب عورتوں نے دیکھا حسن یوسف کو، اکبرنہ، کہنے لگی اس سے زیادہ تو حسن کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے. وقطعن ایدیہن، اور جن چھریوں سے وہ پھل کاٹ رہی تھی پھل کٹ گئے، انہیں خبر ہی نہیں ہے. ہاتھ چل رہے ہیں اور نگاہ حسن مصطفیٰ حسن یوسف میں غرق. ہاتھ چلتے رہے، پھل کٹ گئے، آگے ان کی انگلیاں آ گئی، مگر بے خودی میں ہاتھ اسی طرح چل رہے ہیں اور اب ان کے ہاتھ کٹنے لگے اور ان کو کچھ خبر نہیں ہو رہی. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی رب کی قسم ہے یہ کوئی انسان تو لگتا ہی نہیں ہے. إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ سامنے کھڑا ہے. یہ بھی حسن کے بیان کا ایک انداز ہے. اللہ نے حسن یوسف بیان تو کیا مگر زنان مصر کی زبان سے کروایا. عورتوں نے یہ کہا، عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے. یعنی حسن یوسف بیان تو ہوا قرآن میں مگر رب نے بیان نہیں کیا، عورتوں کی زبان سے بیان کروایا، عورتوں کی زبان سے بیان کروایا. لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے غمخوار کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی امت کے غمخوار کی، تو رب نے فرمایا عورتوں کی بات نہیں کروں گا، میں خود اس حسن کی تعریف کروں گا. میں کہتا ہوں والضحیٰ، اے محبوب تیرا چہرہ تو نورانی ایسا ہے جیسے دن چمک رہا ہے، اور تیری راتیں، تیری زلفیں ایسی کالی ہیں جیسے رات چھائی ہوئی. یعنی حسن یوسف زنان مصر کی زبان سے بیان کیا گیا اور حسن مصطفیٰ زبان خدا سے بیان کیا گیا. یہاں ایک سوال ہے کہ یوسف کا حسن دیکھ کر، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں لاکھوں انسانوں نے دیکھا، کسی نے ہاتھ نہیں کاٹا. اس کا سبب کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ سرکار کا حسن دیکھ کر کسی نے ہاتھ نہیں کاٹا. یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے. اس کا جواب کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کا ایک جواب تو خود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے دیا. ان کا اپنا ایک انداز ہے اور روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے ان کا شعر نقل فرمایا. آپ فرماتی ہیں کہ لوائم زلیخا لو رہین جبینہو لآثرن القلوب علی قطع الایدی. لوائم زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں لو رأین جبینہو، اگر میرے محبوب کا چہرہ دیکھ لیتی، لآثرن القلوب علی قطع الایدی، تو یوسف کو دیکھ کر تو انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ کے لگ لیتا. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو دن رات رخ مصطفیٰ دیکھتے تھے، جو سرکار کے اہل بیت تھے، جو حضور کے گھر میں رہتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے، حالانکہ بیوی اتنا نہیں بڑھاتی مگر حضرت عائشہ صدیقہ المومنین فرما رہی ہے او زلیخا کو ملامت کرنے والیوں نے یوسف کو دیکھ کر تو صرف ہاتھ کاٹے تھے، اگر میرا حبیب دیکھتی تو دل کاٹ کے رکھتی. اور اس کا ایک جواب
امام عبد الوہاب الشرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت لیا ہے. وہ چونکہ اہل نظر ہیں، وہ اہل کشف ہیں، وہ تصوف کی اور روحانیت کی نظر رکھنے والے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں الجواقیت والجواہر کے اندر کہ خواب میں وہ فرماتے ہیں حضرت شیخ محی الدین ابن اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی. امام محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی شیخ اکبر کو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، آقا آپ کو دیکھ کر کسی نے اپنا ہاتھ کیوں نہیں کاٹا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے حسن پر 1000 پردہ رکھا ہوا ہے. ان اللہ قد جعل 1000 حجاب علی وجہی، اللہ نے میرے حسن پر 1000 حجاب رکھا ہوا ہے. اگر ایک حجاب بھی اٹھا دیا جاتا تو وہی کچھ ہو جاتا جو یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر میں ہوا. مکے کے اندر بھی اور مدینہ طیبہ کے اندر بھی وہی مثال قائم ہو جاتی جو کہ مصر کے اندر ہوئی تھی. اللہ نے میرے چہرے کو 1000 پردوں میں چھپایا ہوا ہے، 1000 پردوں میں چھپایا ہوا ہے. یہاں بڑی ایک محبت کی بات ہے، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ذوق محسوس کریں گے کہ حسن تو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، حسن تو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے. اور جس کو کوئی دیکھ نہ سکے، جس حسن کو دیکھ نہ سکے، جس پر 1000 پردے ڈال دیے، پھر اس حسن کو بنایا کیوں نہیں؟ حسن ہوتا ہے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے پھول بنائے ہیں خوبصورت تاکہ لوگ ان کو دیکھیں، دیکھ کر اپنی آنکھوں کو تراوت دے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دے. اللہ تعالیٰ نے حسن مصطفیٰ پیدا فرمایا، حسن محبوب پیدا فرمایا اور اس پر 1000 پردے ڈال دیے. پھر بنایا کیوں گیا ہے؟ اور سنو گے تو ایمان تازہ ہوگا. علماء فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کا حسن صرف اپنے دیکھنے کے لیے بنایا. باقی ساری دنیا کے حسن لوگوں کے دکھانے کے لیے ہے، پھولوں کا حسن لوگوں کے دکھانے کے لیے ہے، جی چاند کا حسن لوگوں کے دکھانے کے لیے ہے، حتیٰ کہ حسن یوسف بھی لوگوں کے دکھانے کے لیے ہے، مگر حسن مصطفیٰ صرف خدا کے دکھانے کے لیے. خدا کو دیکھے تو چشم مصطفیٰ دیکھے اور مصطفیٰ کو دیکھے تو صرف چشم خدا دیکھے. نہ رب کو مصطفیٰ کے سوا کسی نے دیکھا ہے، نہ مصطفیٰ کو خدا کے سوا کسی نے دیکھا. نہ تو دیکھے مجھے موسیٰ، نہ چشم انبیاء دیکھے. نہ تو دیکھے مجھے موسیٰ، نہ چشم انبیاء دیکھے. مجھے دیکھے اگر کوئی تو چشم مصطفیٰ دیکھے. مجھے دیکھے اگر کوئی تو چشم مصطفیٰ دیکھے. میں ایک آخری بات کر کے مضمون کو ختم کر دیتا ہوں، نماز کا وقت ہو رہا ہے. یہاں اعلیٰ حضرت نے بھی قلم توڑا ہے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر زمانے مصر نے ہاتھ کاٹے، مگر سرکار کو دیکھ کر کسی نے اپنا ہاتھ کیوں نہیں کاٹا؟ آپ کا شعر سنیں اور ایمان تازہ کریں. آپ فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. پھر سنیں
رحمت حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. دیکھو مقابلہ کہ وہاں مصر ہے یہاں عرب ہے, وہاں مصر یہاں عرب ہے, وہاں عورتیں یہاں مرد ہیں. عورتیں تو ہوتے ہی حسن کی دل دادا ہے, ان سے ایسا واقعہ ہو جائے تو یہ پاسبل ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ عورت دیکھے تو اس طرح اپنے دماغ کو کھو دے, اس بات کی پاسبلٹی ہے, یہ ہو سکتا ہے. مگر دیکھو یہاں عورتیں نہیں, یہاں مرد ہیں, یہاں مرد ہیں. اور وہاں حسن دیکھ کر, وہاں حسن دیکھ کر انگلیاں کاٹ رہی ہیں, اور یہاں حسن دیکھ کر نہیں, صرف سرکار کا نام سن کر, سرکار کا نام سن کر, اور وہاں تو صرف انگلیاں کٹ رہی ہیں, یہاں سرکار کے نام پر گردنیں کٹ رہی ہیں. اور ایک بڑی لطیف بات ہے, فرماتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی, یعنی یوسف کا حسن دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے نہیں چاہے تھے خود, وہ تو بے خودی میں کٹ گئے تھے. اور یہاں کٹ نہیں رہے بلکہ اپنے ذوق سے آگے بڑھ کر سرکار کے نام پر اپنے سروں کو کٹایا, کٹ نہیں رہے بلکہ شوق سے کٹایا. اور وہاں کٹی, یعنی ایک بار کٹی,